اور میں آپ کو بتاؤں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ سب کو برابر کر دیتا ہے. آپ دیکھیں گے کئی لوگ ہیں جن کی زندگی کے اوائل انتہائی دکھ میں گزرے ہیں لیکن پھر پوری زندگی اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھی رکھا ہے. کئی ایسے ہیں کہ جو پوری زندگی سکھی رہے ہیں لیکن پھر آزمائش ان پہ بڑھاپے کے وقت میں آ گئی ہے، بیماری کی شکل میں، کسی اور شکل سے. اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو پوری زندگی غم سے عبارت ہوتی ہے، ایسے لوگ بھی ہیں. لیکن جب آخرت میں آپ ان کو دیکھیں گے نا موجیں مارتا ہوا، تو مسلم شریف میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے میں نے خود سنا تھا کہ میرے غریب صحابہ میرے امیر صحابہ سے 40 سال پہلے چلے جائیں گے. ظاہر ہے قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے، اس میں 40 سال تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. لیکن 40 سال آپ دیکھ لیں کتنے زیادہ ہوتے ہیں صرف غریب ہونے. اس لیے عبداللہ بن عمر غریب صحابہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے کہ یار چلو چنگے دے لڑ جائیے. نانگے پیر نہیں، غریب صحابی، درویش لوگ. تو مال فتنہ ہے اس حوالے سے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا. باقی تو تیرے ورثہ کا مال ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے انسان کے 3 دوست ہیں. ایک وہ ہے کہ جو ساتھ جاتا ہے قبر کے اندر، 2 باہر ہی رہ جاتے ہیں. اس کے اعمال قبر میں ساتھ جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار اور مال باہر ہی رہ جاتے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تمنا کرے گا تیسری بھی آ جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. یہ نہ سمجھیے گا یہ بزرگوں والا ہے، یہ واقعی بخاری مسلم دونوں میں حدیثیں ہوتی ہیں جو میں بیان کر رہا ہوتا ہوں، پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوتا ہوں کہ اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات تک ہماری حالت تھی، بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2، بعض اوقات 3 مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. 2 کالی چیزوں پہ، کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا. وہ بھی کوئی ٹنوں ٹن نہیں، 2 کھجوریں صبح 2 شام اور 1 میٹھا پانی کا پیالہ صبح اور 1 شام. حالانکہ خیبر کے بعد وسعت مل گئی تھی. نبی علیہ السلام نے فقط اڈاپٹ کیا ہوتا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جب نبی علیہ السلام نے ایلا کیا تھا 1 مہینے کے لیے اپنی بیویوں سے ناراض ہو کے چھت پہ شفٹ ہو گئے تھے، جو حضرت عمر ان کو ملنے گئے تھے. آپ کے جسم مبارک پہ چٹائی کے نشان تھے. تو حضرت عمر رو پڑے، یا رسول اللہ کیسر و کسرا تو دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہو کے یہ حالت آپ کی. آپ نے فرمایا کہ اے عمر کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹے اور ہم آخرت کی سعادت؟ اے عمر کیا دنیا کی حقیقت ابھی بھی تجھ پہ نہیں کھلی؟ سر نبی علیہ السلام سے اتنے سخت جملے جس عمر نے سنے ہوئے تھے نا، وہی عمر اس قابل تھا کہ اس کے دور میں رومن اور پرشین امپائر گرتی اور 1 ٹکا آرام کا کسی کو نہ کھانے دیتا، ٹنڈ کے رکھا ہوا تھا. حضرت عمر کے بعد کیا ہوا ہے؟ مینجمنٹ کمزور ہو گئی ہے، وظیفوں پہ لوگ لگ گئے، تھیندے ٹھیک ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے ابو بکر اور عمر کی خلافتیں خلافتیں محفوظہ ہیں اور عثمان و علی کی خلافتیں مفتونہ ہیں. اس لیے نہیں کہ وہ خلفاء برے تھے، اس لیے کہ اس میں فتنے کا دور تھا، وہ اسپیشل پروٹیکشن تھا. بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے. جب یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا فتنے شروع ہو جائیں گے. وہ فتنے کیا شروع ہوئے؟ دنیا کی محبت. جو بخاری میں حدیث نہیں ہے، وہ جو نبی علیہ السلام جب ہجرت کر رہے تھے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے. تو ایک شخص جو کافروں کی طرف سے 100 اونٹ انعام رکھا گیا تھا تو وہ پیچھا کرتے. ابن جوشم، کیا نام تھا اس کا؟ سوراقہ ابن مالک ابن جوشم. وہ پیچھے آیا، اس کا گھوڑا دھس گیا. 2-3 بار وہ اس کو یقین ہو گیا. اس نے کہا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں تو بتائیں. تو حضرت بکر نے کہا کہ بس ادھر کی طرف نہ کسی کو آنے دینا ہمارا پیچھا کرنے کے لیے. تو پھر وہ جب جانے لگا تو پیچھے سے آواز دی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں سوراقہ کے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. تو وہ بڑا مسکرایا، وہ کہنے لگا کسرا دنیا کی سپر پاور اور اس کا جو بادشاہ جو لباس پہنتا ہے اتنا مہنگا، وہ میرے اوپر دیکھ رہے ہیں.
اور دل میں شاید اس نے یہ بھی سوچا ہو کہ اپنی حالت یہ ہے کہ جان بچا کے 2 بندے چوری چھپے مدینہ جا رہے ہیں اور ہمیں یہ بشارت سنا رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام کو یہ پتہ بھی تھا کہ امت کے لیے خزانے کھلیں گے، تب بھی آپ نے فقر اختیار کیا تاکہ امت پیچھے سے مال پانی نے شروع کر دے. کیونکہ ترمذی کی حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. سیدھی سی بات ہے.